قرآن کا 23واں پارہ سورہ الصفات اللہ فرماتا ہے إن يونس لمن المرسلين اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، وہ یونس جو اپنے قوم کے لوگوں سے ناراض ہو کر چلے گئے اور مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دے کر عراق کے شہر نینوا کی طرف بھیجا تھا۔ 28 سال کے یونس علیہ السلام نینوا کے لوگوں کو ایک عرصے تک اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن نینوا کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور بے انتہا گناہوں میں مبتلا رہے۔ اس کے باوجود یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ مگر قوم کے لوگوں نے کچھ نہ سنا اور اپنے ہی دھن میں رہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور وہ ناراض ہو گئے اور غصے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میری قوم سرکش ہو گئی ہے، وہ میری بات نہیں مانتی، تو ان پر عذاب نازل فرما۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت یونس بہت غصے میں آ کر اس بستی کو چھوڑ کر چل دیے جہاں اللہ نے انہیں اصلاح کرنے کو اور دین حق پھیلانے کو کہا تھا۔ بہرحال حضرت یونس نکل پڑے دریائے فرات کی طرف۔ وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی سفر کے لیے۔ حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی چلنے لگی۔ کشتی کچھ دور ہی چلی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ اس خوفناک ہواؤں میں کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہونے لگا۔ لگتا ہے کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہے جو اپنے آقا سے بغاوت کر کے بھاگا ہے۔ جب تک اس غلام کو کشتی سے اتارا نہ جائے گا اس مصیبت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ملاحوں کی بات سن کر حضرت یونس کو خیال آیا، میں نے انتظار نہیں کیا، اللہ کی وحی کی اور بد دعا دے کر یہاں چلا آیا۔ ہائے مجھ سے یہ کیسی بھول ہو گئی، لگتا ہے اللہ کو میرا یہ کام پسند نہیں آیا۔ یہ منظر دیکھ کر یونس علیہ السلام ملاحوں سے کہنے لگے، میں ہوں وہ بھاگا ہوا غلام، تم لوگ مجھے دریا میں پھینک دو اور تم لوگ سب اپنی جان بچا لو۔ مگر کشتی پہ سوار لوگ یونس علیہ السلام کو خوب جانتے تھے، وہ آپ کی شرافت کو جانتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے یونس، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ بھلا کیوں بغاوت کرنے لگے؟ ہم آپ کی شرافت سے اتفاق رکھتے ہیں، ہم آپ کو اس کشتی سے نیچے نہیں اتاریں گے۔ مسافروں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکالنے پہ منع فرمایا۔ سب نے یہ طے کیا کہ کاغذ کے ٹکڑے پر نام لکھا جائے گا، جس کا نام آئے گا وہ کشتی سے پھینکا جائے گا۔ کاغذ میں نام تو یونس علیہ السلام کا ہی آیا، مگر ملاحوں اور مسافروں نے پھر کوشش کی۔ ایسے کرتے کرتے 3 بار کیا اور ہر بار یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، اس لیے کشتی کے لوگ آپ کو کشتی سے باہر نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اے یونس، ہم مجبور ہیں، آپ کو کشتی سے اترنا ہوگا۔ یونس علیہ السلام دریا میں کود گئے۔ تب اللہ نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم دیا۔ ایک بڑی سی مچھلی اپنا منہ پساڑے بیٹھی تھی اور یونس علیہ السلام اس کے منہ میں چلے گئے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب نگل تو لیا مگر وہ یونس علیہ السلام کو پچا نہیں پا رہی تھی۔ مچھلی ادھر سے ادھر سے ادھر کرتی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دنوں تک رہے، اور ادھر یونس علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کے جانے سے بالکل بھی غمزدہ نہ تھی، جبکہ یونس علیہ السلام نے تو ان سے ناراض ہو کر بد دعا کی تھی کہ عذاب آئے گا تو ان پر عذاب نازل فرما۔ یونس تو کہتا تھا کہ عذاب آئے گا کہاں ہے عذاب؟ ابھی تک تو نہیں آیا، مگر پھر عذاب کے آثار دکھنے لگے۔ کافروں کے سینے پھٹنے لگے اور کہنے لگے، یونس علیہ السلام صحیح کہتے تھے، ہم نے ان کی بات نہ مان کر خود کے پیر پہ کلہاڑی مار لی، وہ سچے نبی تھے، کاش وہ واپس آ جاتے۔ بہرحال ان لوگوں نے توبہ کی اور اللہ پہ ایمان لے آئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، اس عذاب کو تو ٹال دے، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے عذاب کو ان پر سے ختم کر دیا، اور ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے۔
اور بنا وحی کا انتظار کیے اپنے قوم کو چھوڑ کر آنے پر پچھتا رہے تھے۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے ایسی دعا پڑھی، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، کہ اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ جب میرے رب نے اپنے نبی کی یہ درد بھری دعا سنی تو فوراً انہیں معاف کر دیا اور ان کی دعا قبول ہوئی اور یونس کی آزمائش کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے اگل دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم مانتے ہوئے دریا کے کنارے جا کر یونس علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اس طرح 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بڑے کمزور حالت میں تھے، تو اللہ نے دریا کے کنارے بیل کا درخت اگایا۔ اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس کی حالت بہتر ہوئی، تو حضرت یونس نے پیڑ کے نیچے ایک جھوپڑی بنائی اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ایک دن اس درخت کی جڑوں میں کیڑے لگنے لگے اور وہ پیڑ سوکھنے لگا۔ حضرت یونس کو یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، تو اللہ نے یونس علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے یونس، تمہیں اس بیل کے پیڑ کے سوکھنے پر بڑا دکھ ہوا، جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنے قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اور ان کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی؟ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے مہربان ہو؟ اور آپ بنا وحی کے انتظار کیے بغیر اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنی قوم کو بددعا کر کے نفرت سے ان سے جدا ہو کر چلا جائے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ اور پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائے اور وہاں پر رہ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے، تاکہ اللہ کے مخلوق یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ کا حکم مان کر حضرت یونس دوبارہ وادی نینوا میں تشریف لے گئے۔ قوم نے اپنے نبی کو واپس آتا دیکھ خوشی کا اظہار کیا اور حضرت یونس سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ یہ قوم دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئی۔ اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے اور ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے۔